الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم صدق اللہ العظیم۔ کل جو بات ہو رہی تھی شیخ حنیف صاحب کے متعلق کہ حضرت نے ان کو پاس الفاظ کی تلقین اور سکھلایا طریقہ، تو اس میں اصل بات رہ گئی تھی کہ حضرت نے فرمایا کہ انسان جب بیمار ہوتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، تو بعض مرتبہ زبان اس کا ساتھ نہیں دیتی، تو اس وقت چونکہ زندہ ہے تو سانس تو چلتا رہتا ہے، تو سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر بھی چلتا رہتا ہے۔ تو کثرت سے اللہ کو یاد کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ پھر ذکر یہ انسان کی طبیعت بن جاتی ہے، اور پھر زندگی ایسی گزری تو مرتے وقت بھی اللہ پاک اپنی یاد نصیب فرما دیتے ہیں۔ کتنے ہمارے اکابرین بزرگان دین نور اللہ مراقدہم کے حالات میں ہم پڑھتے ہیں کہ دنیا سے جاتے وقت بھی وہ اللہ کو یاد کرتے ہوئے تشریف لے گئے۔ ہمارے حضرت شیخ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کا اندروی نور اللہ مرقدہ کے خلفاء میں سے تھے حضرت مولانا احمد لولات صاحب، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی کافی انہوں نے خدمت کی، تو ان کے متعلق ان کے صاحبزادے یہاں بہت سالوں پہلے تشریف لائے تھے، جو آج کل وہاں علی پور کے مدرسے میں شیخ الحدیث بھی ہیں، نام تو ان کا ذہن میں نہیں رہا، مولانا مجتبیٰ صاحب جزاک اللہ۔ تو انہوں نے اپنے والد صاحب کا حال ذکر کیا کہ روزانہ وہ 3 گھنٹے ذکر بالجہر کرتے تھے، اور جب دنیا سے جانے کا وقت آیا تو زور زور سے ذکر بالجہر شروع کیا، اتنے زور سے کہ راستے سے گزرنے والے بھی سن رہے تھے اس کو۔ اب یہ چونکہ زندگی اسی میں گزری تو دنیا سے جاتے وقت بھی وہی اللہ کی یاد کے ساتھ جا رہے ہیں، اور زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، ہمارے سب پہچانتے ہیں یہ رشید بھائی بام رحمۃ اللہ علیہ جو زمزم بیکری والے، تو وہ بھی اللہ کی یاد میں زندگی گزارنے والوں میں سے تھے، تو اللہ نے موت بھی کیسی اچھی نصیب فرمائی کہ سجدے کی حالت میں تہجد کے وقت، اور دیر تک سجدے میں پڑے رہے جب تک کہ یہ گھر والوں کو پتہ نہیں چلا کہ وہ اللہ کو پیارے ہو چکے۔ تو ان کے جنازے کے لیے میں حضرت کو دارالعلوم لینے کے لیے گیا بلیک بن، تو راستے میں حضرت نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں نے ان کو خلافت دی تھی؟ ان کا نہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ ان کو اور مولانا موسیٰ کھلوڑیا صاحب جو گلوسٹر میں ہوتے تھے، ان دونوں کو میں نے ایک ساتھ خلافت دی تھی۔ پھر حضرت فرمانے لگے کہ یہ رشید بھائی ایک دن مجھ سے پوچھنے لگے کہ یہ پاس انفاس یعنی سانس کے ساتھ جو ذکر جاری ہوتا ہے تو یہ نماز میں کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو حضرت فرماتے میں نے کہا کہ نہیں، بالارادہ اور بالقصد تو نہ ہو، ہاں اتفاقاً ہو جائے تو ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ذکر سے کتنی مناسبت کہ ہر وقت نماز سے باہر تو ان کا حال یہ، اور پھر پوچھ رہے ہیں کہ بھئی نماز میں بھی اس طرح جاری رکھ سکتے ہیں کہ نہیں۔ تو زندگی اس طرح اللہ کی یاد میں گزری تو اللہ کی یاد ہی میں اللہ کو پیارے بھی ہو گئے۔ تو یہ اللہ کی یاد میں رہنا یہ بہت ہی مفید ہے، بہت، یعنی جو انسان کی سب سے بڑی ضرورت کا وقت تو موت کے وقت ہے، کہ جس وقت شیطان ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتا ہے کہ کسی طرح اس شخص کے ایمان کو میں سلب کروا لوں، تو اس وقت سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ اس وقت ہمیں ہمارا ایمان سلامت رہے، اللہ کی یاد برقرار رہے۔ تو ایسے موقع پر یہ اللہ کی یاد جو زندگی بھر ہم جس کو کرتے رہے وہ کام آتی ہے، اور اس کی برکت سے پھر اللہ کو یاد کرتے ہوئے ان دنیا سے بھی جانا نصیب ہوتا ہے۔ اور ایسے بہت سے اکابرین کے واقعات ہیں۔ وہاں تقریباً 90s میں نے ہندوستان میں چلہ لگایا، تو سورت کے ساتھی تھے جماعت میں، ان میں سے جو امیر صاحب تھے وہ بھی اور دوسرے بھی کچھ حضرات، ان کا زیادہ کافی ان کو
ان کا وقت لگتا تھا بھائی وہ جو وہاں ہندوستان میں جو مشہور مبلغ تھے بھائی فضل کریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو ہمارے امیر صاحب جو ہوتے تھے وہ بھی بعد میں اللہ کے راستے میں اللہ کو پیارے ہوئے، حافظ میاں محمد صاحب سپاری والا ان کا نام تھا۔ تو وہ فرمانے لگے کہ جب بھائی فضل کریم صاحب کا آخری وقت تھا تو میں بھی وہاں ان کے پاس ہاسپٹل میں تھا، تو جیسے ہی ان کا سانس نکلا اس سے پہلے ایک دم سے اپنی انگلی شہادت کے اوپر اٹھا لی اور اس حال میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو یہ زندگی بھر لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے، اللہ پر بھروسے کی دعوت دیتے رہے، تو دنیا سے جاتے ہوئے بھی توحید کا اعلان کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو یہ فائدہ ہوتا ہے اس کا کہ، اور دوسری بات کہ ذکر میں مشغول انسان ہوتا ہے تو اللہ کی توجہ اس کی طرف ہوتی ہے۔ اسی لیے جیسے کل بھی ذکر کیا تھا کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھئی ہم 24 گھنٹے تسبیح لے کر بیٹھے رہیں، نہیں، ہمارے ساتھ ضروریاتیں بھی ہیں اور بھی کام مشاغل ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ ساتھ اللہ کی یاد بھی ساتھ ہو۔ جیسے مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں کہ دست بکار دل بیار، کہ ہاتھ تو کام میں لگا ہوا ہو اور دل اللہ کے ساتھ مشغول ہو، تو یہ دولت اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ اس کے لیے جیسے بزرگان دین نے محنت کی، ہم بھی اس کے لیے کوشش کریں، محنت کریں، تو اللہ پاک جو صحیح طلب کے ساتھ کوشش کرے اللہ پاک اس کو ضائع نہیں فرما دے۔ تو اس لیے ہم یہاں جمع بھی جو ہوتے ہیں اسی لیے کہ بھئی یہ اللہ کی یاد ہمیں بھی نصیب ہو جائے، دائمی یاد نصیب ہو جائے، اور اس طرح ان مجالس سے ایمان بھی تازہ ہوتا ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں کہ جددوا ایمانکم، کہ اپنے ایمان کی تجدید کر لیا کرو، اس کو ریفریش کر لیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا کہ کیف نجدد ایماننا، کہ ہم اپنے ایمان کو کیسے اس کی تجدید کریں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کثرت سے کرا کرو، اس سے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی ایمان میں تازگی نصیب فرمائے اور ہمیشہ اللہ اپنی یاد نصیب فرمائے، اور اللہ پاک اپنی یاد والی موت بھی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔